بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ آج کے سبق میں ہم اللہ کے فضل و کرم سے علم الصرف کے قوانین کو شروع کر رہے ہیں۔ آپ نے ابواب جو ہیں وہ مکمل پڑھ لیے ہیں، ماضی اور مضارع کی، امر اور نہی کی، اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں ظرف، اس میں اعلیٰ، اس میں تفضیل، صفت مشبہ، ان کی جو بنائیں وغیرہ وہ ہماری مکمل ہو چکی ہیں۔ مصدر سے جو 12 چیزیں نکلتی تھی، 6 فعل اور 6 وہ سارے کے سارے مکمل ہو چکے ہیں۔ اب ہم جا رہے ہیں قوانین کی طرف، کیونکہ جو صحیح کے صیغے ہیں وہ تو آپ حل کر لیں گے آسانی کے ساتھ، لیکن وہ صیغے جن کے اندر قوانین جاری ہوئے ہیں، تعلیل ہوئی ہے، وہ صیغے بغیر قانون کے حل نہیں ہوں گے۔ مثال کے طور پہ قرآن پاک میں آتا ہے قال، اب یہ صیغہ واحد مذکر ہے، ماضی کا ہے، اب اس کا وزن بھی نکالنا ہے، حروف اصلیہ بھی نکالنے ہیں، زائدہ بھی نکالنے ہیں، ایسے اقسام بھی، شش اقسام بھی، ہفت اقسام بھی، اور پھر اس صیغے کی ہم نے اصل بھی نکالنی ہے، تو اصل نکالنے کے بعد پھر اس میں قانون بھی جاری کرنا ہے۔ تو اصل آپ اس وقت نکال سکیں گے جب آپ کو قانون ازبر ہوں گے۔ اگر قانون ازبر نہیں ہوں گے تو آپ اصل نہیں نکال سکتے۔ قانون ازبر نہیں ہوں گے تو پھر آپ اصل بھی نہیں۔ اس لیے مطلب آپ نے یہ تو پڑھ لیا ہے کہ کچھ کلمات جو ہیں ہفت اقسام کو آپ نے مکمل طور پہ پڑھ لیا کہ نہیں پڑھ لیا؟ صحیح استو، مثال استو، مضاعف، لفیف و ناقص و محمود و اجوف، یعنی کچھ صیغے، کچھ کلمات ہفت اقسام میں سے صحیح ہوتے ہیں، کوئی مثال ہوتے ہیں، کوئی مثال واوی، کوئی مثال یائی، کوئی اجوف واوی، اجوف یائی، ناقص واوی، ناقص یائی، لفیف مفروق، مقرون وغیرہ، ٹھیک ہے نا؟ تو کہیں قانون جاری ہوتے ہیں، کہیں قانون جاری نہیں ہوتے۔ تو جہاں قانون جاری ہوتے ہیں ان صیغوں کو حل کرنا آپ کے لیے ابھی مشکل ہے، حل نہیں کر سکتے۔ ان صیغوں کے حل کے لیے ہمیں قوانین کو پڑھنا ہوگا۔ تو اللہ کے فضل اور کرم سے آج ہم قوانین کو شروع کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو قوانین ہے ویسے یہ ہے کیا؟ قوانین جو ہے نا یہ قانون کی جمع ہے۔ کس کی جمع ہے؟ قانون کی جمع ہے۔ اور یہ جو لفظ قانون ہے نا، قانون، یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، یہ عربی زبان کا، یہ یونانی زبان کا لفظ ہے یا سریانی زبان کا لفظ ہے۔ اچھا، قانون کا لغوی معنی کیا ہے؟ مستر۔ قانون کا لغوی معنی کیا ہے؟ مستر۔ مستر، مستر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ لکیر کھینچنے کا آلہ۔ لکیر کھینچنے کا آلہ۔ آلہ تو کس کے ذریعے ہم لکیریں کھینچتے ہیں؟ پیمانے کے ذریعے۔ پیمانے کے ذریعے لکیریں کھینچی جاتی ہیں کہ نہیں کھینچی جاتی؟ قانون کا لغوی معنی کیا ہے؟ مستر، یعنی لکیر کھینچنے کا آلہ۔ اگر ہم نے لکیر کھینچنی ہے تو ہمیں پیمانے کا سہارا لینا پڑے گا۔ پیمانے کے ذریعے ہم لکیر سیدھی لگا سکتے ہیں، پیمانے کے بغیر لکیر ٹیڑھی ہو جائے گی۔ اسی طرح ہم صیغے، وہ صیغے جو مطلب صحیح کے نہیں ہیں ان کو حل کرنا چاہتے ہیں، اجوف سے جن کا تعلق ہے، ناقص سے جن کا تعلق ہے، ان کو حل کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ہمیں قانون کو یاد کرنا ضروری ہوگا۔ قانون کی مدد سے ہم صیغوں کو حل کریں گے۔ جس طرح پیمانے کی مدد سے لکیروں کو سیدھا کیا جاتا ہے، قوانین کی مدد سے صیغوں کو سیدھا کیا جاتا ہے۔ سمجھائی گل دی؟ تو قانون کا لغوی معنی کیا ہے؟ مستر۔ کیا معنی ہے مستر کا؟ لکیر کھینچنے کا آلہ۔ قانون کا اصطلاحی معنی ہیا قاعدۃ کلیۃ منطبقۃ علی جمیع جزئیاتها۔ قانون وہ قاعدہ کلیہ ہوتا ہے، قانون جو اپنی تمام جزئیات پر صادق آتا ہے، جو اپنی تمام جزئیات پر صادق آتا ہے۔ اب دیکھیے مثال دے کے سمجھاتا ہوں آپ کو۔ جیسے نبی علیہ السلام کی شریعت مطہرہ کے اندر یہ قانون موجود ہے، اگر چور چوری کرے تو کیا کرو جی؟ اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ چوری کرنے والے کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا ہے۔ اب یہ قانون نبی علیہ السلام کی شریعت مطہرہ کا ہر اس فرد پر صادق آئے گا جو چوری کا ارتکاب کرے گا۔ جو چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ جیسا کہ آپ آگے جا کے قوانین پڑھیں گے، علم الصرف کا ایک قانون یہ ہے کہ ہر وہ کلمہ جس کلمہ میں واو اور یا متحرک ہوں، واو اور یا کیا ہوں؟ اور ان کا ما قبل مفتوح ہو،
تو اس واو اور یا کو الف سے تبدیل کر دیتے ہیں, اس واو اور یا کو الف سے تبدیل کر دیتے ہیں. اب ہر وہ کلمہ جس کلمہ میں, جس لفظ میں واو اور یا متحرک ہوں گے اور ان کا ماقبل مفتوح ہوگا تو اس واو اور یا کو الف سے تبدیل کر دیں گے, اگرچہ اس کے لیے کچھ شرائط ہیں. جیسے دیکھیں قاوالا, بایا, قاوالا کے اندر واو متحرک ہے, بایا کے اندر یا متحرک ہے اور ان دونوں کا ماقبل کیا ہے, مفتوح ہے. اب واو کو الف سے تبدیل کر دیں, قالا, بایا میں یا کو الف سے تبدیل کر دیں, کیا بن جائے گا, سمجھ آئیے آپ کو. اب ہم چلتے ہیں پہلے نمبر پہ, ہم پڑھیں گے صحیح کے قوانین. کون سے قاعدے پڑھیں گے؟ صحیح کے قوانین. صحیح کا قاعدہ نمبر 1, اس قاعدے کا نام ہے مدہ زائدہ والا قانون. کیا نام ہے قاعدے کا؟ مدہ زائدہ والا قانون. قانون یہ ہے, ہر وہ مدہ زائدہ, ہر وہ مدہ زائدہ جو مفرد مکبر میں دوسری جگہ پر واقع ہو, ہر وہ مدہ زائدہ جو مفرد مکبر میں دوسری جگہ پر واقع ہو, اس مدہ زائدہ کو, اس مدہ زائدہ کو جمع اقصا بناتے وقت یا تصغیر بناتے وقت کیا کرتے ہیں جی, واو مفتوحہ سے تبدیل کر دیتے ہیں وجوباً, واو مفتوحہ سے تبدیل کر دیتے ہیں وجوباً. اب اس قاعدے کو میں مثالوں کے ذریعے آپ کو سمجھاتا بھی ہوں. یہ وائٹ بورڈ پہ مثالیں لکھی ہوئی ہیں. اب آپ دیکھیں جی, داریباتن, وائٹ بورڈ پہ دیکھیں مثالیں لکھی ہوئی ہیں, داریباتن. اس کے اندر آپ دیکھیں جی, ہر وہ مدہ زائدہ, حروف مدہ آپ نے پہلے پڑھے ہیں, وہ کتنے ہیں جی, 3 ہیں. واو الف یا, واو الف یا. واو کب مدہ ہوتی ہے؟ جب ماقبل مضموم ہو یا ماقبل پیش آ جائے, سوکھا ہے جی. اور الف کب مدہ ہوتا ہے؟ جب ماقبل مفتوح ہو, ماقبل زبر ہو, ماقبل فتح ہو. اور یا کب مدہ ہوتی ہے؟ جب ماقبل یعنی ماقبل زیر ہوئے, کسرہ ہوئے, ماقبل مکسور ہوئے, اس وقت یہ کیا ہوتے ہیں؟ مدہ ہوتے ہیں. اب دیکھیں داریباتن کے اندر پہلے آپ دیکھیں الف مدہ ہے یا غیر مدہ ہے؟ مدہ ہے. اس کے بعد مثال لکھی ہے دیرابن. مجھے بتائیے یہ یا جو ہے یہ مدہ ہے کہ نہیں جی؟ اور مدہ ماقبل کیا آ گئی ہے؟ زیر آ گئی ہے نا. تومارن, واو بتاؤ مدہ ہے کہ نہیں؟ مدہ ہے. کیا ہے؟ مدہ ہے. اچھا مدہ ہے. زائدہ بھی ہے کہ نہیں؟ اس سے کیسے پتہ چلے گا یہ زائدہ ہے یا نہیں؟ آپ نے وہ بڑا اچھا طریقہ پہلے سے پڑھ لیا. ہم نے بھائی وزن کرنا ہے, وزن کرتے ہوئے جو حرف فاعل لام کے مقابلہ میں آ گیا وہ اصلی, جو فاعل لام کے مقابلہ میں نہ آیا وہ. اب دیکھو داریباتن کا وزن نکال لو جی آپ, فاعلاتن. کیا ہے؟ فاعلاتن. تو آپ دیکھیں جی یہ مدہ بھی ہے اور اسی طرح دیرابن, اسی طرح تومارن مدہ بھی ہیں اور زائدہ بھی ہیں. تو اتنی تعریف سچی آ گئی کہ نہیں؟ مدہ بھی ہیں اور زائدہ بھی ہیں. اچھا ہر وہ مدہ زائدہ. آگے لفظ ہوئی, بات ہوئی مفرد مکبر میں ہو. مفرد مفرد کسے کہتے ہیں؟ جو تثنیہ اور جمع نہ ہو. تو دیکھیں مجھے بھائی داریباتن کو دیکھ لیں, کیا داریباتن یہ تثنیہ ہے؟ میں نے آپ کو بتایا نا تثنیہ اسم کا اپنا اسماء میں جو تثنیہ کی علامت ہوتی ہے آخر میں الف ماقبل مفتوح یا یا ساکن ماقبل مفتوح اور نون مکسور ہوتا ہے. تو داریباتن اسم ہے, کیا یہ اسم تثنیہ ہے؟ کیا یہ اسم جمع ہے؟ اسماء میں جمع کی علامت میں نے آپ کو بتائی ہے, جمع مذکر کی علامت آخر میں واو ساکن ماقبل مضموم یا یا ساکن ماقبل مکسور اور نون. اور جمع مؤنث کی علامت اسماء میں نے آپ کو بتائی آخر میں الف اور لمبی. ان علامات میں سے کوئی علامت اس میں پائی جا رہی ہے؟ نہیں پائی جا رہی. پتہ چلا داریباتن یہ مفرد ہے. اور مکبر کسے کہتے ہیں؟ جو مصغر نہ ہو اور تصغیر نہ ہوئے. وہ بھی میں نے آپ کو علامت 12 مرتبہ بتا دیا ہے. تصغیر کی علامت یہ ہے کہ پہلے حرف پہ ضمہ ہوتا ہے, دوسرے پہ فتح ہوتا ہے, تیسری جگہ یائے تصغیر ہوتی ہے. آپ ان تمام مثالوں کو دیکھ لیں, داریباتن کو دیکھ لیں, دیرابن کو دیکھ لیں, تومارن کو دیکھ لیں. یہ مدہ بھی ہیں, زائدہ بھی ہیں, مفرد میں ہیں, مکبر میں ہیں.
یہ تصغیر بن سکتے ہیں؟ نہیں بن سکتے بھائی. جو تصغیر کی علامات ہیں وہ اس میں نہیں پائی جا رہی. اور ہم نے کہا مدہ زائدہ مفرد مکبر میں دوسری جگہ واقع ہوں. تو آپ ان مثالوں میں دیکھیں داربتن میں الف مدہ ہے زائدہ ہے مفرد مکبر میں ہے. کیا یہ دوسری جگہ پہ ہے یا اس سے زائد ہے؟ دوسری جگہ پہ. ضاد کے بعد الف آ گیا. دیرابن میں یا مدہ بھی ہے زائدہ بھی ہے مفرد میں ہے مکبر میں ہے. بتاؤ کس نمبر پہ ہے؟ دوسرے نمبر پہ ہے. تومارن میں واو مدہ بھی ہے زائدہ بھی ہے مفرد میں ہے اور مکبر میں ہے. بتاؤ کس جگہ پہ ہے؟ دوسری جگہ پہ ہے. یعنی جن قواعد جن شرائط کا ذکر اس قاعدے کے اندر ہوا ہے وہ تمام شرائط اس میں پائی جا رہی ہیں. داربتن میں بھی پائی جا رہی ہیں دیرابن میں بھی پائی جا رہی ہیں اور تومارن میں بھی پائی جا رہی ہیں. اب ہم نے داربتن سے جمع اقصا بنانی ہے. اب ہم نے داربتن سے تصغیر بنانی ہے. تو کیا کریں گے بھائی؟ آپ نے پڑھا ہے اور بھائی پیچھے پڑھے ہو جمع مکسر غیر منصرف کو جمع الجمع بھی کہتے ہیں جمع منتہی الجموع بھی کہتے ہیں جمع اقصا بھی کہتے ہیں. اب ہم نے یہ جمع اقصا بنانی ہے تو طریقہ کار آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے. پہلے دونوں حرفوں پر کیا کریں گے؟ داربتن پہلے دونوں حرفوں پر ہم پتہ پہلے آگے جی ضاد پہلے حرف پر پہلے پتہ موجود ہے. اب آگے آ گیا ہے الف. تو اسی قانون کے مطابق اس الف کو واو سے بدلیں گے اور واو پر حرکت کون سی آئے گی؟ فتحہ آئے گی. کیا آئے گی؟ فتحہ آئے گی. تو طریقہ کار کیا ہے؟ پہلے دونوں حرفوں پر فتحہ لگا دو. تیسری جگہ الف علامت بھائی جمع کی لگا دو. الف جمع کے بعد آپ دیکھ لیں بھائی پھر کتنے حرف ہیں. ایک حرف ہے تو اس کے ساتھ کیا کرنا ہے, دو ہے تو اس کے ساتھ تین ہے تو اس کے ساتھ کیا. یہ تمام باتیں میں آپ کو پہلے اچھی طرح سے ازبر کرا چکا ہوں. اسی طرح داربتن اس سے ہم نے اس کی تصغیر بنانی ہے تو تصغیر بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں, پہلے حرف پہ ضمہ لگائیں گے. تو پہلا حرف کیا ہے؟ ضاد ہے, اس پہ آپ ضمہ لگا دیں. دوسرا حرف آ گیا الف. اب الف کے اس کو کیا کریں گے, اسی قاعدہ کی مناسبت سے اس الف کو ہم واو سے تبدیل کریں گے اور واو کے اوپر کیا لگا دیں گے, فتحہ. پہلے حرف پہ ضمہ دوسرے پہ فتحہ. پھر جی تیسری جگہ یا لگا دیں گے. تیسری جگہ کیا لگائیں گے؟ تو پھر جی داربتن سے جو جمع اقصا ہے وہ کیا آئے گی؟ جمع اقصا کیا آئے گی؟ دواربو. اور تصغیر کا صیغہ کیا آئے گا؟ دواربتن. تے ایویں پڑھی نہ گردان, داربتن داربتان داربتین داربتن دواربو دربن دویربتن. اسی طرح ہی پڑھی ہے. اب دیکھ لو جی دیرابن, اس سے جمع اقصا بنانی ہے تو پہلے دونوں حرفوں پر کرنا کیا ہے, فتحہ لگانا ہے. پہلے پر فتحہ لگا دیا, دوسرے نمبر پہ یا آ گئی ہے, مدہ بھی ہے زائدہ بھی ہے مفرد میں ہے مکبر میں ہے دوسری جگہ پہ ہے. اسی قانون کی مناسبت سے سیاق کو کیسے تبدیل کریں گے؟ واو سے تبدیل کریں گے اور واو کو حرکت کون سی دیں گے؟ فتحہ دیں گے. واو کو حرکت کون سی دیں گے؟ فتحہ دیں گے. اس پہ ہم فتحہ لگا دیں گے. پھر کیا کریں گے جی, پہلے دونوں حرفوں پر فتحہ لگا دیں اور الف علامت جمع کی لگا دیں. اس کے بعد آپ نے وہ قاعدہ پڑھ لیا ہے. اسی طرح آپ دیکھ لیں بھئی داربتن سے دواربو دواربتن. تو اپنا دیرابن سے دواریبو دویریبن. اور تومارن سے توامیرو تویمیرن. تومارن آپ دیکھیں اس کے اندر واو مدہ بھی ہے زائدہ بھی ہے مفرد میں ہے مکبر میں ہے دوسرے نمبر پہ ہے. اس سے جمع اقصا بنانی ہے. جمع اقصا کیسے بناتے ہیں؟ پہلے دونوں حرفوں پر فتحہ لگاتے ہیں. تومارن کے اندر تو پر ضمہ ہے, اس کو گرا کر فتحہ لگایا. دوسرے نمبر پہ واو آئی, اس واو کو کیا کیا, واو مفتوحہ سے تبدیل کر دیا. اور نہیں سمجھ لگی, تومارن کے اندر واو آ گئی نا تو اس واو کو واو مفتوحہ سے تبدیل کر دیا. پھر جی اس کے بعد تیسرے نمبر پہ وہ الف علامت جمع کی آ گیا توامیرو. اسی طرح تویمیرن تویمیرو. یہ صحیح کا قاعدہ نمبر 1 ہے جس قاعدے کا نام ہے مدہ زائدہ والا قانون.